نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام ذی احتشام علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں، نوجوان دوستوں، معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم تحریک منہاج القرآن قصوال کے ذریعے انتظام ہونے والے ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت محفل میں جمع ہیں. دعا ہے صدقہ بطول زہرا اور صدقہ اس پیاسی سکینہ کا جو کربلا میں اپنے بابا کے دین کو بچانے کی خاطر شام تک سفر کرتی رہی، صدقہ حسین کی ان پردے دار بیٹیوں کا کہ جنہوں نے اس دین کو بچانے کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر قربانیوں کی انتہا کر دی. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں بھی آقا حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آج کا ذکر حسین قصوال میں یہ یقیناً میرا یہ ایمان ہے کہ حسین کی بیٹی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا. اس کی ایک وجہ ہے آپ کے لیے یہ بات افسوس والی بھی ہوگی، محبت والی بھی ہوگی. میرا ویزا جاپان کا لگا 1 تاریخ کو، میری روانگی تھی 5 کو، چھٹیاں آ گئی 3، ٹکٹ نہیں ملا جاپان کا، چھٹیاں آ گئی 9-10 محرم سے پہلے اتوار کی چھٹی آ گئی، 3 دن تک بند ہو گئے آفسز. پھر ٹکٹ ملا 11 تاریخ کا، یہ جو اتوار آ رہا ہے. اور اب زندگی کے میلے ہیں، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس دفعہ قصوال کی حاضری مجھے ملے گی، کیونکہ جب ویزا لگ گیا تو جنہوں نے لگوایا ان کی کوشش تھی 10 محرم یہاں گزرے، مگر سیدہ کائنات کی مرضی سی قصوال میں گزرے. آپ کی محبت، آپ کی چاہت جاپان میں نہیں ملتی، سچ ہے، پاکستان میں نہیں ملتی. آپ کا یہ جو پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کی محبت ہے. اب مجھے ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے حضور شیخ الاسلام نے جاپان بھیجا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جب واپس پلٹوں تو جس عظیم مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ سارے مقاصد ان میں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. یہ سفر خیر کا ہو، حب اہل بیت کا صدقہ، کہ یہ جو سفر ہے وہ باعث ظفر اور باعث برکت بن جائے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ آج کا یہ درس قرآن آپ کی مسجد میں آخری درس قرآن ہے. مرکز کی پالیسی کے مطابق اب جب ہمارا درس قرآن 2 سال چل جاتا ہے تو ہم اس کو پھر موبائل کرتے ہیں. اب یہ درس قرآن ہر ماہ کسی نہ کسی الگ یونین کونسل میں ہوگا، یہاں سے اٹھے گا کسی یونین کونسل میں چلا جائے گا، 3 ماہ تک وہیں رہے گا، پھر آگے چلے جائے گا. اب یہ قرآن کا نور بستی بستی، نگر نگر، کریا کریا، گاؤں گاؤں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی.
اللہ رب العزت جتنا عرصہ بھی جامعہ مسجد اجاز غلہ منڈی کی کمیٹی نے، احباب نے اس درس قرآن کی خدمت کی، جتنی اللہ نے لکھی تھی اللہ قبول فرمائے، اور جتنا عرصہ اللہ نے ہماری خدمت لکھی تھی ہم نے کی، اللہ ہماری بھی قبول فرمائے۔ یہ تو تھی دو آپ کے لیے خبریں۔ اب جو موضوع مجھے آج آپ لوگوں نے دیا، سفر کربلا، موضوع کیا ہے؟ سفر کربلا، اور یہ سفر بہت لمبا ہے، آج بھی کربلا کا سفر جاری ہے، کربلا کا سفر آج بھی جاری ہے، مگر آج حسین کوئی نہیں ہے۔ میں آج واقع کربلا کو ذکر حسین علیہ السلام تو کروں گا، مگر میں چاہوں گا حسین کی فکر پہلے رکھیں، ذکر بعد میں رکھیں، کیونکہ حسین نے جس فکر کے لیے اپنا پورا گلشن قربان کر دیا، حسین نے جس نظام کے لیے اپنی ساری کائنات راہ خدا قربان کر دی، حسین میدان کربلا تک پہنچے، حسین کی یزید سے جنگ ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حسین کرسی کے بھوکے تھے، اقتدار کے بھوکے تھے، مال کے لیے گئے، دولت کے لیے گئے؟ نہیں، حسین مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا گئے تو ایک نظام کے لیے گئے۔ کون سا نظام؟ کون سا نظام؟ جس میں حسین کے نانا مسلح پہ کھڑے ہیں، ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ آقا میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، ادھر تکبیر پڑھی جا چکی ہے، نماز کا وقت ہے۔ حسین کے نانا نے نماز چھوڑی، اس بوڑھی عورت کو جا کے پہلے کھانا کھلایا، نماز بعد میں آ کے پڑھی۔ وہ نظام کہ جس میں غریب کو کھانا پہلے ملے، نمازیں بعد میں ہوں، حسین نے اپنی نمازوں کی فکر نہیں کی، اپنے مسلح کی فکر نہیں کی۔ آقا حسین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر سوئے کربلا پہنچ گئے۔ وہ نظام جس کی بات آقا حسین نے کی اور جس کے لیے حسین میدان کربلا گئے، ہم نے حسین کی اس فکر کو کتنا یاد رکھا۔ حسین تو ایک نظام کے لیے گھر بار چھوڑ کر کربلا کا مسافر بنا۔ کون سا نظام کہ جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عورت آ جائے، عمر دہائی ہے تیرے نام کی، میرے بچے بھوکے پڑے ہیں، زمین نے میرا دودھ نگل لیا ہے، کہاں سے کھلاؤں؟ اور عمر فاروق اس کے ساتھ جائیں، زمین پہ کوڑا ماریں، کیا عمر کی سلطنت میں انصاف نہیں رہا؟ جو ایک بڑیا کا دودھ نگل لیا ہے، زمین دودھ واپس کر دے۔ کون سا نظام جس میں خلیفہ وقت بات کرے تو بات کرنے سے پہلے ایک عام شہری کھڑا ہو جائے، بادشاہ سلامت، عمر فاروق ہمیں بھی قمیضیں ملی مال غنیمت میں، تجھے بھی ملی، ہماری قمیض نہیں بنی، تیری کیسے بن گئی؟ کون سا نظام کہ جس میں علی شیر خدا کے خلاف ایک یہودی مقدمہ دائر کرتا ہے کہ علی شیر خدا نے نعوذ باللہ میری زنا چوری کر لی ہے، علی خود چیف جسٹس ہیں، عدالت نے بلا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، علی شیر خدا آپ کے خلاف ایک عام شہری کی درخواست آئی ہے، آپ نے زنا چوری کی ہے، آپ نے فرمایا میں نے چوری نہیں کی، میں نے خریدی ہے، عدالت پوچھتی ہے گواہ لے کے آؤ، امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسن کی گواہی پیش کی جاتی ہے، عدالت کہتی ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جاتی، کوئی اور گواہی پیش کریں۔ علی شیر خدا گواہی پیش نہ کر سکے، فیصلہ آپ کے خلاف ہوا، زرہ اٹھا کر یہودی کو دے دی گئی، اس نے جب دیکھا علی شیر خدا کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا علی تو سچا، تیرا دین بھی سچا، میں بھی تیرا غلام، یہ زرہ بھی تیری غلام، دیکھنا چاہتا تھا اسلام کا نظام عدل و انصاف کیا ہے۔ حسین کی جنگ ایک نظام کے لیے تھی، میدان کربلا میں
3 دن تک حسین کے بچوں کا پانی بند ہوا. یزید نے حسین کو 3 رستے دیے. پہلا رستہ، بچوں کا پانی بند ہے، میری بیعت کر لو ورنہ تیرے بچے بھوک سے مار دوں گا. ہو حسین، پھر یزید کی بیعت کر لے، ہو نہیں سکتا. حسین نے کہا بدبخت، تو میرے بچوں کو کیا مارے گا؟ پیاس سے مرنے والے ہم نہیں، میں اسی ماں کا بیٹا ہوں. روزے رکھے، افطاری کا وقت آئے، سوالی دروازے پہ آ جائے، ہم تو خود بھوک چڑھ لیتے ہیں اور روزے کا سامان اٹھا کے مسافروں کو دے دیا. تو نے کیا سمجھا حسین تیری بیعت کر لے گا؟ حسین بیعت نہیں کرتا. کیوں؟ تو ظالم ہے، امت کے سرکاری خزانے لوٹ کے کھا چکا ہے، شراب پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، نماز کو ایز اے نظام تو نافذ کرنے کا روادار نہیں ہے، شخصی آمریت کا قائل ہے. میرے نانا کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خزانے لوٹے جا رہے ہیں، ملک کی ان میناروں کو کمزور کیا جا رہا ہے جن پہ ملک قائم ہے. اور میں محمد مصطفیٰ کا نواسا حسین ہوں. اگر میرے ہوتے ہوئے باطل حکمران رہے، حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی. آقا حسین نے یزید بدبخت کے پہلے اس حکم کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا. یزید تیری بھول ہے، تیری بھول ہے. حسین فقط پیاس پہ سودا نہیں کرتا. دوسرا رستہ، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ یا یہیں سے واپس چلے جاؤ. آقا حسین نے سوچا پانی تو پہلے بند ہے اور پھر میں چلا تھا مکہ سے ایک عزم لے کر. وہ عزم کیا تھا؟ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر. نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ بچے، خدا کا نام رہ جائے. حسین جب گھر سے نکلتا ہے، حسین واپس جانے کے لیے نہیں نکلتا، حسین سر کٹانے کے لیے نکلتا ہے. حسین اگر اس دن اپنے بچوں کو لے کے پلٹ آتے، یا آقا حسین، یہ پانی نیچے رکھیں ادھر بیٹھ جائیں، آقا حسین، دوسرا رستہ یہی تھا نا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے اپنے خیموں میں بیٹھا رہوں، نہ لڑوں نہ مروں. بھوک سے بھی تو مرنا تھا. حسین نے فیصلہ کر لیا بھوک سے مرنے سے بہتر ہے اس کے نظام پہ ایسی ضرب کاری لگاؤں کہ میرے بعد آنے والے کسی شخصی آمریت کا شکار نہ ہو جائے. آقا حسین نے دوسرا رستہ بھی ٹھکرا دیا. اب تیسرا رستہ سامنے ہے. وہ رستہ کیا تھا؟ وہ نظام جس میں غریب کے لقمے چھینے جا رہے تھے، وہ نظام جس میں قوم کی امانتیں لوٹی جا رہی تھی، وہ نظام جس میں فقط ایک یزید پورے ملک کا بادشاہ تھا، وہ جو چاہتا تو کرتا. آقا حسین نے اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. حسین نے فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گا، تب تک لڑوں گا جب تک حسین کی سانسوں میں سانس باقی ہے. اب توجہ رکھنی ہے، ایک تنہا حسین ہے، فوج بھی یزید کے پاس، میڈیا بھی اس کے پاس، طاقت کی اس کے پاس، ساری گورنمنٹ اس کے پاس ہے. تنہا ایک حسین ہے، مگر حسین نہیں ڈرا. حسین اس کی ساری طاقت کے سامنے اکیلا لڑا، سب کچھ قربان کر دیا اور قیامت تک مقہور مجہور پسی ہوئی انسانیت کو سر اٹھانے کا دستور دیا ہے. حسین نے سر اٹھا کر چلنے کا درس دیا.
پوری انسانیت کو